کنفرم کلیکشن کے سبھی دوستوں کو ہمارا سلام اور اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 2014 میں ڈسکوری چینل نے رشین یتی نامی ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی جس میں بتایا گیا کہ 1959 میں جن 9 کوہ پیماؤں کی موت ہوئی وہ کوئی برفانی حادثہ نہ تھا، بلکہ یتی نے کوہ پیما کی اس ٹیم پر حملہ کیا اور انہیں بھگا بھگا کر ہلاک کیا، کیونکہ ان کو ڈھونڈنے والی پہلی ٹیم جب وہاں پہنچی تو حادثے کی جگہ پر انہیں ایک پیر کا نشان جو 13 انچ لمبا اور 5 انچ چوڑا تھا وہ ملا، اور ساتھ میں ایک اور حیرت انگیز چیز ملی، وہ تھا برف پر رشین زبان میں لکھا لفظ مقدس۔ تو آج ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے لائے ہیں روس میں پیش آنے والا حیرت انگیز سنسنی خیز سچا واقعہ جو پچھلے 64 سالوں سے ایک پہیلی بنا ہوا ہے۔ ویڈیو بہت مزیدار ہے تو دل کھول کر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اب چلتے ہیں وہ راز جاننے جو اب تک ایک حیرت ناک راز ہے۔ 2 فروری 1959 کی بات ہے۔ روس کے انتہائی شمالی علاقے کوہلات سیاکھل میں 9 کوہ پیما پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ یہ ہولناک واقعہ ریسرچرز کو بھی حیرت میں ڈال گیا۔ 1958 میں موجودہ یورال فیڈر یونیورسٹی جو اس زمانے میں یورال پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کہلاتی تھی، اس نے ایک مہم ترتیب دی جن کا مقصد کوہ یورال کی 7200 فٹ بلند چوٹی اور ٹورٹن کو سخت سردی میں سر کرنا تھا۔ کوہ پیمائی عموماً ایسے موسم میں کی جاتی ہے کہ برف باری اور سردی کی شدت کم ہو، مگر یہ کوہ پیما ذرا ایڈونچر قسم کے تھے اور سخت موسم میں کامیابی حاصل کر کے خوشی محسوس کرنا چاہتے تھے۔ تو 8 مرد اور 2 خواتین جو بہت ٹرینڈ اور دلیر تھے اس مہم میں شامل کیے گئے۔ یہ سب انسٹیٹیوٹ کے بہت سینئر تربیت یافتہ نوجوان تھے اور اس سلسلے میں پہلے بھی وہ کئی کامیاب مہم جوئیاں کر چکے تھے۔ یہ ٹیم 25 جنوری 1959 کو روس کے شمالی علاقے میں موجود ویڈبین نامی شہر پہنچے۔ یہ آبادی کا آخری شہر تھا۔ یہاں 10 میں سے ایک جوان یوڈان کو بخار ہو گیا اور وہ یہیں رک گیا اور باقی 9 آگے بڑھ گئے۔ ان کی ڈائریوں اور کیمروں سے پتہ چلتا ہے کہ 31 جنوری کے دن یورال پہاڑ میں داخل ہوئے۔ اصل چوٹی حادثے کی جگہ سے اب بھی 10 کلومیٹر دور تھی۔ وہیں انہوں نے اپنی خوراک کا ایک حصہ چھپایا تاکہ واپسی میں کام آ سکے۔ 1 فروری 1959 کو وہ پہاڑ پر چڑھنا شروع ہوئے تو موسم کی شدت برف باری میں بدل گئی اور نظر کی حد 0 ہو گئی، جس پر ڈیاٹلوف نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ بدقسمتی سے برف باری میں اندازہ نہ ہونے کی وجہ سے کیمپ انہوں نے درے کی ڈھلان پر لگا دیا جو دراصل ایک پہاڑی گزرگاہ تھی۔ وہ کافی سفر کر کے تھوڑا بلندی تک آ گئے تھے۔ اب واپس نیچے جانے کے بجائے اس نے وہی کیمپ لگایا جو سنگین غلطی ٹھہرا۔ مہم پر روانگی سے قبل ڈیاٹلوف نے جو آخری ٹیلی گرام انسٹیٹیوٹ کو بھیجا اس میں لکھا تھا کہ وہ 12 فروری تک واپس آ جائیں گے، مگر جب 12 فروری گزر گئی تو پہلے یوڈان اور پھر انسٹیٹیوٹ والوں کے کان کھڑے ہوئے۔ فوراً ایک امدادی مہم روانہ کی گئی۔ اس کے بعد رشین آرمی حرکت میں آئی اور ہیلی کاپٹر سے بھی مدد لی گئی۔ 20 فروری 1959 کو شروع کی گئی اس امدادی کارروائی کو کھوج کے 6 دن بعد 26 فروری کو اس بدقسمت ٹیم کا کیمپ درے کی ڈھلان پر مل گیا۔ مسلسل برف باری نے کیمپ کو ڈھک دیا تھا اور حادثے کو بھی 8 روز گزر چکے تھے۔ کیمپ اندر سے خالی تھا۔ سبھی خیموں کو اندر سے کاٹ کر کوہ پیما صرف موزوں میں کیمپ سے بھاگے تھے۔ ان کے جوتے اور دیگر تمام سامان کیمپ کے اندر ہی پڑا تھا۔ آخر ایسی کون سی مصیبت اچانک ان پر آئی کہ وہ اس ہڑا ہڑی میں بھاگے کہ اپنے جوتے بھی نہ پہنے۔ کیمپ کے اندر تو ان کے پاؤں کے نشان تھے، مگر باہر برف باری نے تمام نشان مٹا دیے تھے۔ تو امدادی کارکنوں نے کیمپ کی چاروں طرف ان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کیمپ سے 1.5 کلومیٹر دور ایک جنگل تھا
وہیں ایک چٹان کے پاس انہیں بجھ جانے والی راکھ ملی اور وہیں 2 لاشیں ملی۔ یہ کیری وائی اور ڈورو کی تھی۔ دونوں لاشیں بنا جوتوں اور کپڑوں کی تھی، مگر ان کے لباس کسی نے پھاڑ کر اتارے تھے۔ کسی شدید قوت نے ایک ہی بار میں دونوں کی کھوپڑیاں اور پسلیاں توڑ دی، جو موت کا سبب بنی۔ قریبی درخت کی نیچے والی ٹہنیاں ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان میں سے کسی نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر مارنے والے نے ٹہنی سمیت اسے کھینچ لیا۔ اس طرح باقی 7 لوگوں کی لاشیں بھی کچھ فاصلے سے ملی۔ جب ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ ان پر حملہ 5 سے 15,000 کلو کی قوت سے کیا گیا تھا۔ یہ طاقت کار کی ٹکر جیسی قوت کے برابر ہے۔ شروع میں رشین پولیس نے مقامی خانہ بدوشوں سے پوچھ گچھ کی، مگر وہ لوگ بولے کہ ہم یہ سرد موسم اپنے خیموں میں ہی گزارتے ہیں، باہر نکلنے کا سوچتے بھی نہیں۔ دوسری طرف کوہ پیماؤں کی موت کی وجہ سخت ضربیں تھی، کسی قسم کا کوئی نشان نوچ کھنوچ نہیں تھی۔ رشین سفید اور سرخ ریچھ اتنی طاقت رکھتا ہے، مگر وہ حملے کے وقت اپنے کئی انچ لمبے ناخن بھی استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی لاش پر ایسا کوئی نشان نہ تھا جس سے کسی جانور کے حملے کا شبہ ہو۔ یوں کچھ رسمی سی کاغذی کارروائی کے بعد کیس کو بند کر دیا گیا اور دنیا کو یہی بتایا گیا کہ یہ خراب موسم میں کوہ پیماؤں کو برف کا طوفان اور ایک برفانی تودے نے ہلاک کیا۔ زمانے بیت گئے۔ 1990 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد جہاں دوسرے راز دنیا کے سامنے آئے، وہیں ڈیاٹلوف پاس انسیڈنٹ کے نام سے یاد رکھا جانے والا یہ کیس بھی سامنے آیا۔